گزارتی آپ گناہ کرتے کرتے ہوئے، لیکن اب تو آپ کے دروازے پر آتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس وقت ایک چھوٹا سا بچہ ایک گناہ کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، تو شام کے وقت ابا بھی دروازہ بند کر لیتا ہے، اماں بھی دروازہ بند کر لیتی ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد بیٹا بھی دروازے سے بار بار دیکھتا ہے، ماں بار بار دروازہ کھول کے دیکھتی ہے کہ کہیں میرا بیٹا تو آئے میں اس کو اپنے سینے سے لگاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو وہ تو آپ کی ایک ماں ہے، جب آپ خطا کرتے ہیں آپ کو گھر سے نکال دیتی ہے، لیکن پھر بھی آپ شام کے وقت دروازہ کھول کھول کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میں تو وہ رب ہوں آپ کے ساتھ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ آپ آئیں تو صرف میرے دروازے پر، میں ہر وقت آپ کی امید میں رہتا ہوں، میں طلبتا رہتا ہوں کہ میرا بندہ کب آتا ہے، آ کر مجھ سے معافی طلب کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو میرا بندہ آئے مجھ سے آ کر معافی مانگے اور میں اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر کر اس کو میں جنت کا داخلہ عطا کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب صحابہ عطا کیے، پیارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم
جب حضور علیہ السلام جب پہنچے یہاں پر غار پر پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا ابو بکر اب تو آپ ہیں یا میں ہوں، ادھر سے کفار نے ہمارا پیچھا کیا ہوا ہے، جب غار میں بیٹھے ہیں تو اوپر کفار آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو ابو بکر نے کہا محبوب اب تو جن کا ڈر تھا اب تو وہ بھی غار کے اوپر آ چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں، اب کیا کرے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حفاظت کرنے والا ہماری حفاظت کے لیے آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی کس طرح کی؟ کیا انہوں نے کوئی تکلیف آنے پر اپنا دین چھوڑ دیا؟ کیا تکلیف آنے پر سب کچھ چھوڑ دیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ نے وتواصوا بالحق پر زندگی گزاری ہے تو اب آپ کو جنت بھی تو میں نے عطا کرنی ہے نا۔ جنت کوئی عام تو نہیں ہے، جنت کوئی سستی تو نہیں ہے۔ اگر دنیا میں ہم ایک امتحان دینے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا آپ کے لیے میں نے امتحان کی جگہ بنائی ہے۔ امتحان کا رزلٹ تو ہمارا قیامت والے دن آنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ نے میرے حکم کے مطابق اور پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار کے آؤ گے تو اب آپ آگے کامیاب ہو جاؤ گے، امتحان میں فیل نہیں ہوگے بلکہ کامیاب ہو کر اپنے ہاتھوں میں جنت کا سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب آپ دین پر زندگی گزاریں گے، جب دین پر جب آئیں گے تو آپ کو تکلیفیں بھی آئیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ دین پر زندگی گزار رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی تکلیف دینے والا تکلیف نہ دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کرنے کی دعوت دی تو سب سے پہلے تکلیف دینے والا ابو جہل تھا، وہی اپنا چاچا ابو لہب تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہا تھا، حضور کی طرف پتھر پھینک رہا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرنے کی دعوت دینے سے پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے کرنے کی دعوت دے رہے ہیں تو سارے کفار حضرت ابو بکر کا خاندان سارا چھوڑ گیا، سب نے تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ لیکن جس وقت ابو بکر کو تکلیف دی گئی، مارا گیا، تو ابو بکر لوگ لحان ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب کچھ قبیلے والے کچھ رشتے دار جب ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ اب تو ابو بکر کو ہم لے جائیں، تکلیف میں بہت آ گیا ہے۔ جب وہ اماں کے پاس پہنچے تو اماں نے جب پانی دیا حضور کو، ابو بکر کو ہوش آیا تو ابو بکر کی زبان سے فوراً یہی جملے لکھے ماں بالہ بھی، اماں میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ تو ابو بکر نے کہا اماں آپ میرے حال کو چھوڑو، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ ابو بکر سے اماں نے کہا بیٹا میں نے دوا بنائی ہے، غذا بنائی ہے، وہ کھا لو، اپنے محبوب کی زیارت بھی کر لینا۔ تو ابو بکر نے کہا اماں نہ دیوا نہ دوا نہ غذا، بس دیدار مصطفیٰ۔ کیا کہا اماں نہ دیوا دوا کی ضرورت ہے نہ غذا کی ضرورت ہے، بس لے چل مجھے محمد رسول اللہ کے پاس، میں ان کی جب زیارت کروں گا تو سب کچھ میری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک اور صحابی ہے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جب دعویٰ کرنے والوں نے جب دعویٰ کیا، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں نے جب گستاخی کی تو ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اجازت لے کر جب اس کو قتل کرنے کے لیے گیا تو جب وہ واپسی آ رہا تھا تو اوپر سے گرا پہاڑ سے تو اس کی پاؤں کی ایڑی سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو صحابی جب حضور کے پاس پہنچا تو حضور نے پوچھا، کہا ہے میرے پیارے صحابہ آپ کو ٹانگ پر کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے جب اپنا سارا واقعہ سنایا تو کہا کہ آقا جب میں واپسی آ رہا تھا تو میں گرنے کی وجہ سے میری پاؤں ٹوٹ گیا ہے۔ تو حضور نے اپنا کہا کہ اے میرے پیارے صحابہ اپنی ٹانگ قریب کرو۔ جب حضور نے جب اس پر ہاتھ پھیرا
تو ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ وہ صحابی کہنے لگا، کہا آقا جب گیا تھا تھکاوٹ بہت تھی، جب اس کو قتل کیا کچھ تھکاوٹ کم ہوئی، جب پھر واپس آیا تھکاوٹ چڑھ گئی، لیکن جب آپ نے میری ٹانگ پر ہاتھ پھیرا ہے، لیکن مجھے تو محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ یہاں پر کوئی زخم بھی آیا تھا یا پہلے کی طرح وہ میری ٹانگ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کی حضور کے ساتھ محبت تھی۔ کیسے محبت تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب صحابہ نے اپنی زندگی گزاری، صحابہ سے جیسے حضور نے کہا ویسے صحابہ نے زندگی گزاری۔ صحابہ نے زندگی گزارتے گزارتے جب یہاں تک پہنچے تو اللہ رب العزت نے انہیں جنت کا داخلہ دنیا میں عطا کر دیا، جہنم دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارتیں سنا دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ جنگل میں رہتے تھے۔ میں زیارت کے لیے ان کے پاس گیا تو ان سے جا کر ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے سوال کیا، کہا تو کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جنید بغدادی آیا ہوں، بغداد کے علاقے سے آیا ہوں۔ کہا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ میرے طلباء ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا تو جنید بغدادی ہے؟ کہا اچھا مجھے یہ تو بتا کہ تجھے پانی پینے کا طریقہ بھی آتا ہے؟ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا، کہا کہ حضرت ضرور آتا ہے۔ کہا اچھا مجھے سنا کیسے پانی پیا جاتا ہے؟ جب انہوں نے سارا طریقہ بتایا، کہا کہ نہیں یہ آپ کا طریقہ غلط ہے، آپ کو طریقہ نہیں آتا۔ وہاں سے اٹھے چل پڑے، کچھ سفر گئے، پھر جنید بغدادی وہاں پر پہنچے۔ کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں جنید بغدادی بغداد سے آیا ہوں۔ کہا کہ اچھا یہ بتا کہ تجھے سونے کا طریقہ آتا ہے؟ کہا کہ ہاں حضرت آتا ہے۔ کہا بتاؤ کس طرح سونا ہے؟ کہا کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے سارا جب واقعہ سنایا تو حضرت نے کہا کہ یہ غلط ہے، آپ کو نہیں آتا۔ پھر حضرت چلے، جب تیسری جگہ پر پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ تو بتا کہ تجھے کسی مسلمان کے ساتھ مصافحہ کرنا، ان کی خیریت معلوم کرنا بھی تجھے آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی حضرت ضرور مجھے آتا ہے۔ کہا کہ تو سنا کیسے کرنی ہے؟ انہوں نے جب سارا طریقہ بتایا تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ کہا کہ نہیں تجھے نہیں آتا۔ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا، کہا کہ حضرت اچھا مجھے تو کچھ نہیں آتا، اب میں بھی آپ کا طالب علم بن کر بیٹھتا ہوں، مجھے بھی تو سکھا دیں، مجھے بھی سکھا دیں کہ پانی کیسے پیا جاتا ہے، سویا کیسے جاتا ہے، ایک مسلمان کے ساتھ مصافحہ کیسے کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ملاقات کیسے کی جاتی ہے۔ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ کو وہ بزرگ کہنے لگے، کہا کہ جب تو پانی پیتا ہے سارا طریقہ تو نے ٹھیک بتایا، لیکن تو نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، کہ تو نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ تو نے جو مجھے پانی پلایا ہے، اسی پانی کے بدلے میں آج تیرے دین کے لیے قربان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا میں اپنے محبوب پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو نے اپنا طریقہ تو سارا بتایا، لیکن جس طرح میرے محبوب نے پانی پیا تو نے اس طرح تو پانی پینے کا طریقہ اپنی عوام کو نہیں بتایا۔ کہا کہ اچھا تجھے سونے کا طریقہ آتا ہے؟ کہا کہ حضرت آپ نے کہا کہ نہیں آتا، آپ بتا دیں۔ تو حضرت نے کہا کہ اور تو سارا طریقہ صحیح تھا، لیکن تو نے آخر میں سوتے وقت اپنے اللہ کو تو راضی نہیں کیا تھا۔ جب تو سو رہا تھا تجھے کیا خبر کہ صبح کے وقت تیری آنکھ بھی کھلتی ہے یا نہیں، لیکن تو نے تو کہہ دیا کہ سارے طریقے میں نے اپنا لیے، دعا بھی پڑھ لی ہے، جسی کمر پر بھی لیٹ گیا ہوں، بازو بھی اپنا نیچے دے دیا ہے، لیکن تو نے آخر میں یہ تو نہیں کہا، آپ نے ضمیر کو تو نہیں جگایا کہ اللہ دن میں نے کتنے تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاری، کتنا میں نے تیرے حکم سے ہٹ کر زندگی گزاری ہے۔ اللہ سب سے میں معافی طلب کرتا ہوں، میرے ساری خطاؤں کو معاف کر دے، یہ تو آخر میں نہیں کہتا۔ پھر کہا کہ اللہ اچھا یہ تو بتا، مسلمان کے ساتھ جب تو مصافحہ کرتا ہے، مسلمان کو جب جا کر ملتا ہے تو کس طرح سے ملتا ہے؟ کہا کہ ایک رشتے داری کی حیثیت سے، ایک حسن جمیل ہونے کی حیثیت سے۔ کہا کہ تو اپنا دنیا میں مفاد کو رکھ کر ملتا ہے، لیکن تو نے کبھی یہ بھی سوچا کہ میں ایک
مسلمان کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں اور جاتے ہوئے میں اسی لیے اس کو مل رہا ہوں کہ یہ مسلمان ہے اور اسی کے صدقے اس کو ہنس کر جب ملوں گا ہنستے ہوئے اس کا دل خوش ہوگا، اس کے دل خوش ہونے کی وجہ سے مجھے اللہ جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ کہا تو نے ساری زندگی تو گزار دی ہے لیکن اللہ کے حکم کے بغیر زندگی گزاری ہے، تو نے وہ پڑھا وہ سنایا جو تو نے کتابوں میں پڑھا، لیکن حضور کی زندگی تو تو نے اپنا لی ہے لیکن اللہ کو تو راضی کرنے والا تو اب بھی نہیں بنا۔ کہا سب کام کر لیکن آخر میں اپنے اللہ کو راضی کر، اپنے اللہ کو راضی کرنے والا جب تو بن جائے گا تو اللہ رب العزت تجھے جنت عطا کر دیں گے۔ ایک دن پچھلے جمعہ ایک جگہ پر جانا ہوا تو ایک حضرت بیان فرما رہے تھے تو انہوں نے آخر میں یہ الفاظ کہے، کہا کہ اگر ہم بھی کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں آخر میں سوتے وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کاش کے دین میں یہ کام نہ ہوتا تو کیا عیسائیوں کے دین میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے، بزرگ کا وہ واقعہ سنا رہے تھے، کہا کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، سارا دن اللہ اللہ کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، دین کا کام کرتے تھے، لیکن جب سردی کا موسم آتا اپنی بیوی سے جب فراغت حاصل کرتے تو اپنی بیوی سے کہتے تھے کاش کے عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ ان کو غسل بھی نہیں کرنا پڑتا، کاش کہ ہمارے مذہب میں بھی ایسا ہوتا کہ ہمیں غسل نہ کرنا پڑتا۔ تو کہا کہ جس وقت ان کی موت آئی تو کلمے سے ہٹ کر موت آئی، کہا کہ اسی لیے ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرا کرو، اپنے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔